قرآن مجید کو زیوردار کرنا جائز ہے، لما فیہ من تعظیم ہی، اس لیے کہ اس میں قرآن مجید کی تعظیم ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن مجید کی تعظیم ہے، قرآن مجید کی اس سے محبت ہے، اس وجہ سے اس کو زیوردار کرنا، زیور یعنی سونے چاندی سے اس پہ نقش و نگار کرنا، سونے چاندی سے اس کی لکھائی کرنا وہ جائز، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جائز ہے۔ کما فی نقش المسجد، جیسے کہ مسجد میں نقش و نگار بنانا جائز ہے، جیسے کہ مسجد میں نقش و نگار بنانا جائز ہے، چونے وغیرہ سے ہے، سونا اور چاندی کے پانی سے ہے، تو جس طرح مسجد میں نقش و نگار بنانا جائز ہے، ویسے ہی قرآن مجید میں بھی سونے اور چاندی سے نقش و نگار بنانا جائز ہے۔ وَتَعْشِيرُهُ، اور قرآن مجید کے ہر 10 آیت پر بھی سونے چاندی سے علامت بنانا جائز ہے۔ عشر کسے بولتے ہیں؟ عشر سے عشرہ، عشرہ یعشر کے معنی 10 آیتوں کے بعد علامت لگانا، تو 10 آیتوں کے بعد علامت لگانا یہ بھی جائز ہے سونے چاندی سے۔ اظہار اعرابہ، اور قرآن مجید کے اعراب کا اظہار بھی سونے چاندی کے اس سے کر سکتے ہیں، سونے چاندی کی روشنائی سے، تو سونے چاندی کی روشنائی سے قرآن مجید پر اعراب بھی لگا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جس طرح مسجد میں سونے چاندی کے پانی سے نقش و نگار بنا سکتے ہیں، لیکن مسجد کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقف کے مال سے نہ ہو، بلکہ کوئی آدمی اپنے ذاتی پیسے سے کر رہا ہے یا 2-4 لوگ مل کر اپنے پیسے سے کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ مسجد میں جو عمومی چندہ ہوتا ہے تعمیر یا دیگر کاموں کے لیے، اس کو لگانا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں جو لوگ اپنے پیسے وقف کرتے ہیں یا کوئی اور چیز وقف کرتے ہیں، تو جب تک اس کا نقش و نگار بنوانے کی نہ ہو ان سب کاموں میں اس کا لگانا درست نہیں ہے۔ تو جو بنا سکتے ہیں ویسے ہی قرآن مجید میں بھی نقش و نگار بنا سکتے ہیں، قرآن مجید کی 10 آیتوں پر علامت بھی سونے چاندی سے لگا سکتے ہیں، اعراب بھی لگا سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے بہت ہی زیادہ سہولت اور نرمی حاصل ہو جاتی ہے، خصوصاً للعجم، خاص طور سے عجمی لوگوں کے لیے، کہ عجم کے لوگوں میں نقش و نگار بنانا، قرآن مجید کو مزین کرنا، مسجدوں کو مزین کرنا، اس کا عجمیوں کے اندر بہت زیادہ رواج ہے، تو کہا اس مسئلے سے عجمیوں کے لیے بطور خاص بڑی نرمی کا پہلو نکلتا ہے، چنانچہ مستحسن ہے، چنانچہ یہ مستحسن ہوگا، بہتر ہوگا۔ وعلی ھذا، اور اسی آسانی کے مطابق، اسی نرمی کے مطابق، لا بأس بکتابت اسامی السور، قرآن مجید میں جو سورتیں ہیں ان کے ناموں کو بھی سونے چاندی سے لکھنے میں حرج نہیں، سونے چاندی سے ناموں کو لکھنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ وعدل آئی، اور آیات کو بھی سونے چاندی سے لکھنے میں، یعنی آیات وقفی اور لکھا ہوتا ہے، کہیں لا لکھا ہوتا ہے، کہیں تو لکھا ہوتا ہے، تو جو وقف کی علامتیں ہوتی ہیں کو بھی سونے چاندی سے لکھنے میں حرج نہیں ہے۔ وَنَحْوِهَا، اور اس قسم کی جو دیگر چیزیں ہیں ان کو بھی لکھنے میں حرج نہیں ہے، جیسے کہ سجدہ، جہاں پہ سجدہ ہوتا ہے وہاں پر لکھنا، جہاں پر احتیاط لکھا ہوتا ہے اس کو سونے چاندی سے لکھنا، کہتے ہیں یہ فَهِيَ بِدْعَةٌ حَسَنَہ، یہ بھی ایک اچھی بدعت ہے۔ بات سمجھ میں کیا آئی؟ مال ہے یہ
بات آپ کے سامنے آ گئی، نقطوں کا لگانا ہے اور اعراب کا لگانا ہے، اسی طریقے سے ناموں کا لکھنا ہے، آیتوں کا لکھنا، وقف کا لکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، تمام چیزیں سونے چاندی کے پانی سے یا سونے درر الحکام اور قنیہ کے حوالے سے مصنف نے یہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ وفی میں ہے لا بأس بقواعد اخبار نحویہا تفسیر و فقہ، اور قنیہ میں لکھا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے بقواعد اخبار کو استعمال، اخبار کسے کہتے ہیں؟ خبر کی جمع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تاریخ کی جو کتابیں، تاریخ جن اوراق میں لکھی ہوئی ہو، اوراق میں تاریخ لکھی اس دیگر جو کاغذ ہوں ان کے بھی استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، فی مصحف، قرآن مجید میں، یعنی قرآن مجید پر چڑھانے کے لیے اور تفسیر کی کتاب چڑھانے کی کتاب پر چڑھانے کے لیے، اگر ایسے اوراق صرف آپ کے پاس ہوں جن میں اخبار لکھا ہوا ہو، یعنی اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہو، تو اس کے چڑھانے میں حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو قرآن مجید پر، تفسیر کی کتابوں پر اور فقہ کی کتابوں پر ایسے اوراق چڑھائے جا سکتے ہیں غلاف کے طور پر، یا کیا کہتے ہیں، جلد بندی کے طور پر، جو جن میں کیا ہے، تاریخیں لکھی ہوں۔ وَتُكْرَهُ فی کتب نجوم و ادب، کاغذ کی جمع کواغذ ہے، یہ کاغذ کی جمع کواغذ، کاغذ ہی کے معنی میں، ورق کے معنی میں، روح تحریمی ہے قرآن مجید پر چڑھانا اور تفسیر اور حدیث کی کتابوں پر چڑھانا، فی کتب نجوم، کیا کہتے ہیں، ہاں، نجوم کی کتابوں پر، کچھ نجوم کی کتابوں میں اور ادب کی کتاب میں ایسے پیپر استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس لیے کہ نجوم کی کتابیں جو ہے، ادب کی جو کتابیں ہیں، ان کا مقام کمتر ہے تاریخ کی کتابوں کے مقابلے میں۔ تو تاریخ کے موضوع پر جو چیزیں لکھی گئی ہوں، اس پیپر کو جس میں تاریخ لکھی ہو، اس کو نجوم اور ادب کی کتابوں پر، ناول کی دقیق اور بہت باریک قلم کے ذریعے سے قرآن مجید کی کتابت، یہ بھی مکروہ ہے، یعنی تنزیہاً، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ تو قرآن مجید کو اتنا مختصر لکھنا یا بہت باریک لکھنے میں یہ ہوا کہ کاغذ تو کم خرچ ہوا ہے، لیکن انسان کی بینائی زیادہ خرچ ہو رہی ہے، دماغ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، تو اس انداز میں قرآن مجید کا لکھنا مکروہ تنزیہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح لکھنا کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ تو قرآن مجید کو اور چھوٹے حجم لوگ 4 انگل کے بھی قرآن مجید لکھ دیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟
بعض لوگوں کے بارے میں لکھا کہ وہ چاول کے دانے پہ سو رہے تھے، تو اب چاول کے دانے پر سورہ فاتحہ پڑھ لکھ دو گے تو اس کو پڑھے گا کون؟ تو اس طرح چھوٹے حجم میں قرآن مجید کو لکھنا اور اس کے باریک پین کے ذریعے سے لکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تعویذ کے لیے اتنا چھوٹا کوئی لکھتا نہیں، اگر تعویذ کے لیے ہو تو لکھ سکتے ہیں۔ تعویذ کے لیے پھر قرآن مجید نہیں لکھا جاتا، کوئی خاص صورت یا آیت لکھی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چھوٹی سی صورت لکھتے ہیں وہ لوگ مختصر سی، تو اس کا بیرونی استعمال درست ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اصل مقصد پڑھنا ہے، تو قرآن کو اتنا چھوٹا تیار کریں گے یا بہت باریک لکھیں گے تو جو اصل مقصد پڑھانے کا ہے، یتلو علیہم آیاتہ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے، اس لیے مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا ہے۔ ولا يجوز لف شيء في کاغذ فقہ ونحوہ، اور فقہ و فتاوی کے کاغذ میں کوئی چیز لپیٹ کر دینا جائز نہیں ہے۔ جیسے آج کے سارے لوگ بیچتے ہیں وہ ساری چیزیں، کوئی جلیبی بیچتا ہے، کوئی پکوڑی بیچتا ہے، اور وہ ہر طرح کے کاغذ کا استعمال کرتے، کاغذ میں دے کے بیچتے ہیں، تو ہے ولا يجوز لف شيء في کاغذ فقہ، فقہ و فتاوی مسائل اور دینی باتیں جن چیزوں میں لکھی ہوئی ہوں، تو جن اخبار میں، جن پیپر میں لکھی ہوں، جن صفحات میں لکھے ہوں، تو ان میں لپیٹ کر کوئی چیز دینا جائز نہیں ہے، ان میں لپیٹ کر کوئی چیز دینا جائز نہیں ہے۔ اور یہی حکم ہے ایسے کاغذوں کو دسترخوان بنا کر مدرسے میں کھانے کا بھی، سمجھ رہے ہیں؟ مدرسوں میں بہت زیادہ رواج ہے، اردو کے اخبار پر وہ لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں، ہندی کے اخبار پہ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ تو ولا يجوز لف شيء في کاغذ فقہ ونحوہ، ایسے کاغذ میں جس میں فقہ لکھی ہوئی ہو یا قرآن و حدیث کی آیت لکھی ہوئی ہو، سمجھ رہے ہیں، یا مسئلے مسائل لکھے ہوئے ہوں، تو یا دین کی کاغذ کی بات لکھی ہوئی ہے، نبی کی سیرت لکھی ہوئی ہو، صحابہ کی سیرت لکھی ہوئی ہو، تو ایسے کاغذ میں کوئی چیز لپیٹ کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی چیزوں پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، ایسی چیزوں کو کسی بھی توہین کے مقام پر رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ وفی کتب طب بھی یجوزو، البتہ طب کی کتاب ہے، اگر ڈاکٹری کی کتاب ہے یا انگریزی زبان کی کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں، یا کیا نام ہے بایولوجی وغیرہ کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، تو اس میں گنجائش ہے لپیٹ کر دینے کی، کوئی چیز اس میں لپیٹ کر دے سکتے ہیں۔ جنرل اخبار جو ہوتے ہیں اس میں دے سکتے ہیں، البتہ جو خالص دینی اخبار ہو اس کے اندر آپ کوئی چیز لپیٹ کر نہیں دے سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وجاز دخول الذمی مسجدا مطلقا، اور مسجد میں داخل ہونا کسی ذمی کے لیے جائز ہے۔ ذمی وہی کافر، کافر کا مسجد میں داخل ہونا مطلقاً جائز ہے، چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو، وضو سے ہو چاہے بے وضو ہو، مطلقاً اس کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ تو وَكَرِهَهُ مَالِكٌ مطلقاً، اور امام مالک نے مطلقاً اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ کافر مطلقاً مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، چاہے مسجد کے اندرونی حصے میں ہو، چاہے صحن میں ہو، چاہے چھت پہ ہو، اور چاہے وَكَرِهَهُ محمد شافعی، اور امام محمد اور امام شافعی نے بھی مکروہ قرار دیا ہے، وہ احمد اور امام احمد نے بھی مکروہ قرار دیا ہے فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں، یعنی مسجد حرام میں اگر کوئی شخص کا کوئی کافر داخل ہوتا ہے تو یہ امام محمد، امام شافعی، امام احمد، مالک کے یہاں تو مطلقاً مکروہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، امام ابو یوسف کے یہاں مطلقاً اس کے لیے داخلہ جائز ہے، چاہے مسجد حرام ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے عام مساجد ہوں، سب میں اس کا داخل ہونا جائز ہے، خواہ آدمی مرمت کے لیے جائے چاہے پروگرام سننے کے لیے جائے، سمجھ رہے ہیں؟
اس کے لیے داخل ہونا جائز ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں تک کہ بات سمجھ آئی؟ یہ مسائل بہت اہم ہیں، یہ مسائل کیا ہیں؟ بہت اہم ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تو لکھا ہے کہ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب کا کفار نہیں جا سکتے ہیں۔ تو قرآن میں تو لکھا ہے کہ مسجد حرام میں نہیں جانتے ہیں، مکروہ تنزیہی قرار مطلق، تو مکروہ تنزیہی تحریمی ہی مراد ہوتا ہے۔ تو کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ کافر مسجد حرام کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اب آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مطلقاً مسجد کے اندر جا سکتا ہے، چاہے مسجد ہو چاہے مسجد حرام ہو چاہے جو ہو۔ کہتے تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں قلنا، ہم کہتے ہیں النہی تکوینی لا تکلیفی، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، اس کو کافروں کو مسجد حرام سے قریب نہ جانے کی جو بات کہی گئی ہے، اس سے مراد نہی تکوینی ہے، نہی تکلیفی نہیں ہے۔ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی بات پیدا کر دی ہے کہ ان کی طبیعت خود مسجد کے قریب، تو فلا يقرب المسجد الحرام کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے دل میں اللہ نے ایسی بات پیدا کر دی ہے کہ خود مسجد حرام پر قدم رکھنا اچھا نہیں سمجھیں۔ لا تکلیفی، یہ نہایت تکلیفی نہیں ہے، یعنی ان کو مکلف نہیں بنایا گیا کہ تم آؤ گے یا نہیں آؤ گے، بلکہ تکوینی طور پر، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس کے قریب ہونے کی ممانعت کر دی ہے۔ تو جیسے اتیا طوعا و کرہا، یہ بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طوعا و کرہا آؤ، تو ان کو آنا ہی پڑا۔ تو یہ سب امر تکوینی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی معاملات سے ان کا تعلق ہے، بندے کے اپنے کیا کہتے ہیں اختیار کی چیز، بندے کے اپنے امر تکلیفی کہتے ہیں، تکلیفی کیا جی ایسا کہ تکوینی کی دلیل کیا ہے؟ اگر تکوینی کی دلیل بتائیں گے تو آپ یہ بھی پوچھیں گے پھر اس کی دلیل کیا ہے، پھر آپ پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی مسجد میں اس طریقے سے صحابہ کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ آئے، اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگ وہاں داخل ہوتے رہے۔ تو اگر دخول سے مراد یہ داخل ہونا مراد لیا جاتا، پھر ان لوگوں پر شروع ہی سے پابندی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیفی والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تکوینی والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی ہے کہ وہ مسجد حرام کے قریب نہیں جائیں گے، ان کا دل ہر مائل ہی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی جاتا ہے تو کسی ضرورت کے تحت جاتا ہے، اور خود اس کے اندر ابھی آگے بات آ رہی ہے، ایک مثال انہوں نے دلیل دی ہے جو اجماعی مسئلہ ہے، وہ ابھی آ رہا ہے آگے۔ وَقَدْ جَوَّزُوا عُبُورَ عَابِرِ السَّبِيلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَقْرَبُوا لَا يَحُجُّ وَلَا يَعْتَمِرُ عُرَاةً بَعْدَ حَجِّ عَامِهِمْ هَذَا، اور خود سارے فقہائے کرام نے مسافر کے لیے، یعنی گزرنے والے کے لیے ناپاکی کی حالت میں گزرنے کی اجازت دی ہے، کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے اور وہاں ادھر سے گزرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو اس علاوہ اسی راستے کے، تو وہاں سے گزر بھی سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں۔ چنانچہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ لا یقربو،
یہ مسجد سے قریب نہیں ہوں گے. اے لا یحجوا ولا یعتمروا. تکوینی اور تکلیفی کا مطلب یہ ہے، تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے کسی چیز کا مکلف کریں کہ وہ چیز بندے کی طاقت میں نہ ہو. سمجھ، جیسے کہا گیا زمین آسمان سے کہ آ جاؤ، تو اللہ نے جو ان کو بلایا، اب زمین و آسمان کے اندر خود ذاتی طاقت نہیں کہ چل سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چلا کے دکھا دیا. تو یہ ہوتا ہے امر تکوینی. اور تکلیفی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو جس میں بندے کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. بندہ جس میں خود مختار ہوتا ہے اس کو تکلیفی کہتے ہیں، اور جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس کو تکوینی کہتے ہیں. آسان انداز میں یہ سمجھیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو کیا کہا؟ فلا وحینئذ فلا فمعنى لا يقربوا، تو پھر لا يقربوا کا معنی ہوگا لا يحجوا ولا يعتمروا عراتا هذا، کہ یہ حج نہیں کر سکتے ہیں اور عمرہ نہیں کر سکتے ہیں ننگے ہو کر اس سال کے بعد. اس سال کے بعد یہ حضرات ننگے ہو کر حج عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ فلا یقربوا سے مراد کیا ہے؟ لا یحجوا ولا یعتمروا. لا يدخل مراد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لا يدخل مراد نہیں بلکہ لا يحجوا ولا يعتمروا ہے. تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اس آیت کے. ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ امر تکوینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل میں بات بیٹھا پیدا کر دی کہ اس کے قریب ہونے کو گوارا نہیں کرتے، نہیں جاتے ہیں. اور اللہ کی کوئی سخت ضرورت ہو، کوئی میکینک کا کام کرنا ہو، کوئی خدمت کرنا تو الگ بات ہے، عبادت کی نیت سے قریب نہیں ہوتے ہیں. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ لا یقربوا سے سکتے ہیں اور آگے ہو کر. تو سن 9 ہجری کے بعد اس کی ممانعت ہے، عام دخول مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی مشائخ، بات سمجھ میں آیا کہ نہیں آئی؟ کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی صاحب. اچھا. قل ولا تنسیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے وہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے جو فصل الجزیہ میں گزر چکا ہے. جزیہ کے بحث میں جو میں نے بحث کی ہے، جو تفصیل لکھی ہے وہ گزر چکی ہے. اس میں انہوں نے کیا تفصیل لکھی ہے؟ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سیر کبیر میں امام محمد علیہ کی جو کتاب ہے کہ داخل ہونا منع ہے.
اور جامع صغیر میں لکھا کہ داخل ہونا منع نہیں ہے، اور سیر کبیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور آخری کتاب سب سے زیادہ معتمد ہے، جیسا کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس لیے دخول مراد ہونا چاہیے، اس لیے دخول مراد ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا آسان جواب یہ ہے کہ امام محمد نے سیر کبیر جو بات لکھی ہے کہ کافروں کا مسجد حرام میں داخل ہونا منع ہے، تو یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، اور جس کا خود آج کے اوپر کے سبب میں ذکر ہوا کہ امام محمد امام شافعی کے ساتھ ہے اس کے مسجد حرام کے داخلے کے سلسلے میں، تو امام شافعی کے ساتھ ہے تو اس میں کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو امام شاہ محمد کی جو رائے ہے وہ سیر کبیر میں اپنی رائے ہے، اور جامع صغیر میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ داخل ہونے کی اجازت ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی رائے انہوں نے نقل کی ہے۔ اس لیے اس بات میں اور جو فصل فی الجزیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فصل فی الجزیہ کے اندر امام محمد نے لکھا ہے سیر کبیر کے حوالے سے، سیر کبیر میں لکھا، اس کے حوالے سے مصنف نے لکھا ہے کہ کافر جو ہے مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے، اور سیر کبیر میں لکھا کہ داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور جامع الصغیر میں لکھا ہے کہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو جامع الصغیر والی جو بات ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اور سیر کبیر والی جو رائے ہے وہ امام محمد کی رائے ہے۔ اس لیے آج کے درس میں اور جزیہ والے بحث میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں کا حوالہ دینے کی یہاں ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، عام دخول سے بھی روک دیتے ہیں، اس دور میں تو حرارت بڑھ گئی ہے، اب یہ حرمین شریفین پہ وہاں برپا کر دے، وہاں کوئی اور تو بے حیائی لگنے لوگ۔ اب دیکھیں کیا ہے، وجاز عادتہ بالاجماع، جی، وجاز عبادتہ بالاجماع، اور عیادتہ، اور کافر کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا بالاجماع جائز ہے۔ کافر کی عیادت کرنا، کوئی کافر بیمار ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ بالاجماع جائز ہے۔ وفی عیادت المجوسی قولان، اور مجوسی کی عیادت کرنے کے سلسلے میں دو قول ہیں، یعنی مجوسی کی عیادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے، اس میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مجوسی کی عیادت نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، اور کر سکنے والا ہی قول راجح ہے۔ پھر عیادت کی بھی، ہندو کی بھی، پنڈت کی بھی، سب کی عیادت کر سکتے ہیں۔ وجاز عیادت فاسق علی الاصح، اور صحیح قول کے مطابق فاسق شخص کی بھی عیادت کر سکتے ہیں، لأنہ مسلم ہے، مسلم ہونے کے ناطے ایک عزت بہرحال ہے، اگرچہ کہ وہ فاسق ہے، لیکن اس کی عیادت کرنے میں، مزاج پرسی کرنے میں، عیادت من حقوق المسلمین، اور عیادت کرنا یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے۔ اور چوپائے کو خسی کرنا جائز ہے، چوپائے جانوروں کو خسی کرنا یعنی ان کے خصیتیں نکلوا دینا، جیسے بکرے کو کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بکرا کے خصیتیں نکلوا دیتے ہیں، گھوڑے کے خصیتیں نکلوا دیتے ہیں، اس طریقے سے اور دیگر جانور ہوتے ہیں۔ تو کہا وجاز خصاء البہائم، اور چار پیر والے جانوروں کے کیا کہتے ہیں
نکلوا دینا، ان کا خسی کر دینا جائز ہے۔ حتی الحرہ، یہاں تک کہ بلی کو بھی کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بلی کو بھی اس کے خصیتین نکلوا کے اس کو پال سکتے ہیں، چونکہ ان کو پالیں گے نا اس طریقے سے تو کچھ اور ہی مسئلہ کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا جاتا تھا؟ تو جو لوگ ایسا کرتے تھے ان سے پوچھیے، ہم تو بھیا ایسا کرتے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان سے کریے، پوچھیے۔ جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بھیڑ ہے، بکرا ہے، تو خسی کر دینے سے ان کے گوشت میں عمدگی پیدا ہو جاتی ہے، بو زائل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی خسی کر دینے سے ان کے اندر جو مذکریت کی بو رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ زائل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دو بلی دونوں ہیں تو بار بار بچے پیدا کریں گے وہ لوگ آپ میں، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے بچے کم ہیں، بلیوں کے بچے زیادہ ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے گھر پہ بلیوں کا قبضہ ہو جائے گا اور آپ باہر روڈ پہ رہیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو مخنث کر دیں، ان کو خسی کر دیں، تاکہ آپ اس مصیبت سے نجات۔ جی رہا ہے بیل بتایا تھا، فرقات ابو الحضری والی محرقات ہے، اس میں کوئی بھی بحث کہیں بھی مل سکتی ہے آپ کو۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ یہ کتاب، یہ بحث ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب یہ جو مسائل آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ بہت سارے ابواب میں تلاش کریں گے، پائیں گے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس میں متفرقات کو جمع کیا گیا ہے، جو مسائل پوری کتاب میں چھوٹ گئے تھے ان سب کو لا کے یہاں پہ جمع کیا ہے۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ وَأَمَّا خِصَالُ الْآدْمِيِّ حَرَامٌ، اور آدمی کے خصیتین نکالنا تو یہ حرام ہے۔ آدمی کے خصیتین نکالنا، انسان کے نکال دینا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ قیل والفرس، اور ایک قول یہ نکالنا بھی حرام ہے، ایک قول گھوڑے کا خصیتین نکالنا بھی حرام ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کا قول ہے۔ اصل یہ ہے کہ ضرورت ہو تو گھوڑے کے خصیتین کو بھی نکال سکتے ہیں۔ وَقَيَّدُوهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَإِلَّا فَحَرَامٌ، اور یہ جو خصیہ نکالنے کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خصیہ نکالنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں جانوروں کے، تو یہ مقید ہے منفعت کے ساتھ، یعنی جب ان کو نکالنے میں نفع ہو، منفعت مقصود ہو، کوئی ضرورت مقصود ہو۔ وَإِلَّا فَحَرَامٌ، بلا خصیتین نکالنا بھی حرام ہے۔ جس طرح انسانوں کی خصیتین نکالنا حرام ہے، ویسے ہی جانوروں کے، جیسے گوشت کو اچھا کرنا مقصد ہو، گوشت جن جانوروں کے جو ماکل اللحم جانور ہیں ان کے، اسی طریقے سے گھر میں ان کے زیادہ بچے چھچھلے در نہ رہیں، اس یہ مقصد ہے آپ کو، تو پھر ان کے اندر بو کو ضائع کے لیے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو اجازت ہے، آپ خسی کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ آپ نے کہیں پر جا کے سیکھ لیا کہ خسی کیسے کیا جاتا ہے، اب جو بھی جانور ملتا ہے، کتا ملتا اس کو خسی کر دیا، بلی ملتی اس کو خسی کرنا شروع کر دیا، چوہا ملتا اس کو خسی کرنا شروع کر دیا، بلا ضرورت کر رہے ہیں، بغیر کسی فائدے کے، تو کہہ رہے فحرام، تو یہ حرام ہے جبکہ کھانا ہو، اور صرف چڑیوں کو مار مار کے خالی گرانا ہو تو یہ شکار کرنا جائز نہیں ہے، صرف چڑیوں کو مار دینا جائز نہیں ہے، سمجھیں؟ پریکٹس آپ کو کرنا ہے تو آپ کی کیا نام ہے، بارش کے موسم میں جب پیلے والے نکلتے ہیں وہ مینڈک، تو اس وقت پریکٹس کرنا شروع کر دیجیے، آپ کو کنتوتر بھی ہوگا، ان کو کرو گے تو وہ کنتوتر جانتے ہو؟
اس میں مختلف شہروں کے لوگ ہیں، بہت سو کے یہاں ہیں۔ تو جانتے ہو؟ ارے تم لگتا ہے کہ امریکہ سے آئے رہتے ہو تب بھی نہیں جانتے ہو۔ جب آدمی اس کو تو خون نکلتا رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں کرتوت، سمجھ رہے ہیں؟ پتہ ہے کیا کیا ہوا بولتا ہے تو سمجھو مہمان آ رہا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں الناس میں۔ تو کیا بتایا آپ کو میں نے؟ وَإِلَّا فَحْرَامَ، یعنی ضرورت ہو تو ان جانوروں کو خصی کر سکتے ہیں، ورنہ بلا ضرورت کے نہیں کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی اچھا، اب ایک جیسے ان کو خصی کر سکتے ہیں، اگر جیسے ہندوؤں کے آج کل چل رہا ہے کہ کان چھید کے ڈال جانوروں کو بھگا دیتے ہیں، اگر علامت کے طور پر جانوروں کو پہچان کے لیے اگر داغ لگانا پڑے کوئی چیز گرم کر کے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جانور مل نہ جائیں، داغ لگا دیتے ہیں نا کہ جانور ہمارا ہے، تو اس کے لیے یا کان میں سوراخ کر کے کوئی چیز پہنانا ہو تاکہ معلوم رہے کہ یہ بھائی ہمارا جانور ہے، تو علامت کے طور پر جانوروں کے کان میں سوراخ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے جسم پر داغ دینا، کوئی خاص نشان لگا دینا تاکہ امتیاز رہے کہ ہمارا جانور ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ بچیوں کے کان اور ناک چھیدنا یہ بھی جائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بچوں اور بچیوں کے ناک کان چھیدنا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی منفعت میں داخل ہے۔ وَقَيَّدُوهُ بِالْمَنْفَعَةِ، منفعت کے اندر یہ بھی داخل ہے، اور حضور کے زمانے میں بھی بعد کے زمانے میں بھی خواتین ناکوں میں اور گلے میں اور کان میں زیورات پہنتی تھیں، اس لیے یہ تغیر فی خلق اللہ میں شامل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ منفعت میں شامل ہے۔ اب یہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پھر منفعت میں اور غیر منفعت کا فرق کیسے کیا جائے گا؟ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ منفعت اور غیر منفعت میں فرق یہ کر سکتے ہیں کہ ایسے منفعت جو صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں موجود رہی ہو اور وہ ایسا ہوتا رہا ہو پھر بھی اس پر نکیر نہ کی گئی ہو، یا ائمہ مجتہدین نے اس پر نکیر نہ کی ہو شریعت کے خصوصی احکام کی روشنی میں، تو وہ منفعت قابل قبول ہے، اور ایسا نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل بہت سی عورتیں جو ہیں وہ ناف کو بھی چھداتی ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ بمبئی وغیرہ میں جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو بہت سی لڑکیاں ایسی مل جائیں گی، اب اس کو تلاش ہی نہیں کرنا، چراغ لے کے ڈھونڈنے لگو کہ آپ بمبئی میں تلاش کر کے دیکھیں کہاں پہ ہیں، تو وہ کیا نام ہے، یہ بھی چھدائیں لگی ہیں، سوراخ کروا کے وہاں پر بھی کچھ پہنتی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ہم تو نام بھی نہیں جانتے مانتے ہیں، ارے رنگ ٹائپ کا رہتا ہے شاید، وہ پہنتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں یہ سب ابھی اس زمانے کی چیزیں ہیں اور سب فیشن کی چیزیں ہیں، مسلم خواتین کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تاہم یہ ہے کہ کسی کا شوہر بہت زیادہ شوقی ہو، اس کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں بڑا لطف آتا ہو، تو شوہر کی دلجوئی کے لیے اگر کوئی عورت اپنے ناف کے اندر بھی سوراخ کروا کے کوئی خاص قسم کا زیور پہن لے تو کیا کہتے ہیں اس کی گنجائش ہے۔ کہ اتنا غور سے کہاں دیکھیں، حضرت پہلے ہی بدنام ہیں، پہلے بدنام ہوئے اس لیے کہ غور سے دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جب پہلے آپ بدنام ہوئے ہیں، یہ اتنا غور سے دیکھنے کی وجہ ہی سے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اتنے غور سے دیکھیں، اور کوئی اگر اعتراض کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ دیکھیے بھائی میں آپ کے کیا نام ہے یہ ناف نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ اس کے اوپر جو انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، جو بھی زیور پہنے اس کو دیکھ رہے ہیں۔
زیور کا دیکھنا مطلقاً جائز ہے، جسم کا دیکھنا ناجائز ہے، ہم جسم کو تو دیکھ نہیں رہے ہیں آپ کے، اور اگر یقین نہیں آتا ہے تو ہمارے دل کا ایکس رے کرا لیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، وَإِنزَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ كَعَكْسِهِ قُحُسْطَانِي، وَإِنزَاءُ الْحَمِيرِ، اور گدھے سے جفتی کرانا جائز ہے، عَلَى الْخَيْلِ، گھوڑی کے اوپر، گھوڑی کے اوپر گدھے سے جفتی کرانا جائز ہے، کعکس ہی، اس کے عکس کی طرح، یعنی جس طرح گھوڑے سے گدہی کی جفتی کرانا جائز ہے، اسی طریقے سے گدھے سے گھوڑی کی جفتی کرانا بھی جائز ہے۔ اصل ہوتا کیا ہے، جانور اس طرح کے تین، ایک ہوتا ہے گدھا، اور ایک ہوتا ہے گھوڑا، ایک ہوتا ہے خچر۔ تو خچر جو ہوتا ہے نہ مکمل گھوڑا ہوتا ہے نہ مکمل گدھا ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ گھوڑا جو ہوتا ہے، یہ جو خچر ہوتا ہے، خچر نہ مکمل گدھا ہوتا ہے نہ مکمل گھوڑا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مثال بالکل جمہوریت کی ہوتی ہے کہ جمہوریت نہ مکمل گھوڑا ہے نہ مکمل گدھا ہے، بیچ کی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو ہاں سیکولر کہہ لیجئے، وہی جمہوریت۔ تو یہ جمہوریت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جمہوریت جو پیدا ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عوام الناس ہوتے ہیں گدھے، اور جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں جاہل لوگ، سمجھ رہے ہیں، جو 2017 کو 2070 بھی بول سکتے ہیں، 2008 کو 2080 بھی بول سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، 12ویں کے پاس انٹر میں جانے والوں کو لیپ ٹاپ بھی دے سکتے ہیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ اسی قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو کھچر پیدا ہوتا ہے، یہ گھوڑا اور گدھا کے ملاپ سے ہوتا ہے، گھوڑے اور گدہی کے ملاپ سے، یا گھوڑی اور گدھا کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، بیچ کا ہوتا ہے یہ۔ تو یہ نسل جو پیدا ہوتی اسی وجہ سے پیدا ہوتی، اس لیے اس کی، جی انس ندوی کہاں سے کوہ نور بھی نکالتے ہیں، کوہ نور نکالنا تو جا کے مولانا نیاز صاحب کو ہدیہ کر دینا ندوے میں۔ وَإِنزَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ كَعَكْسِهِ، تو گدھے کو کیا ہے، گھوڑے پر جفتی کرانا اس کے عکس ہی کی طرح جائز ہے، یعنی دونوں کر سکتے ہیں، ادھر سے ادھر بھی ادھر سے ادھر بھی۔ قحسطانی والحقنہ، اور حقنہ کرانا بھی جائز ہے۔ حقنہ کیا ہے؟ پیچھے کے مقام سے خاص قسم کی دوا اندر پہنچائی جاتی تھی، اس کو حقنہ کہتے ہیں۔ والحقنۃ للتداوی، اور دوا علاج کے طور پر حقنہ لگوانا بھی جائز ہے۔ ولو للرجل، یہاں پر اصل ہونا چاہیے ولو للمرأتی ہونا چاہیے، چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو، یعنی عورت کے بھی حقنہ لگایا جا سکتا ہے، جس طرح مرد کے حقنہ لگا سکتے ہیں ویسے ہی عورت کے بھی لگا سکتے ہیں۔ بطاہرین، کسی پاک دوا کے ذریعے سے، لا بنجس، ناپاک دوا کے ذریعے سے نہیں، ناپاک دوا کے ذریعے سے حقنہ نہیں لگا سکتے ہیں پاک، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ہر صورت میں نہیں، جب پاک دوا میسر ہو تو ناپاک سے لگا سکتے ہیں۔ جی، انجیکشن کیا نام ہے، اس میں نہیں لگاتے ہیں نا، انجیکشن تو بدن کے عام حصے میں لگاتے ہیں، حقنہ جو ہے مقام خاص ہی پر لگایا جاتا تھا، حقنہ جو ہے مقام خاص ہی پر لگایا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں حقنہ نہیں تو انجیکشن ہوتا ہے، انجیکشن بھی اگر انجیکشن کے ذریعے سے یا پائپ کے ذریعے سے یا پلاسٹک کی جو نلکی ہوتی اس کے ذریعے سے بھی اگر کوئی دوا اندر پہنچائی جاتی تو وہ بھی حقنہ ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں جیسے پائپ کے ذریعے سے یا اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے بھی بعض امراض میں دوائیں پہنچائی جاتی ہیں، تو وہ بھی حقنہ ہی ہیں، حقنہ کی جدید شکل ہے۔ اب تو دوا علاج میں، طبیات میں تو بہت زیادہ فرق آ گیا، پہلے کے مقابلے میں بہت ترقی ہو گئی ہے۔ جی تو ولو للمرأتی، چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو، بطاہرین، کسی پاک چیز سے، لا بنجس، ناپاک چیز سے نہیں،
تو میں پاک اور ناپاک میں بحث کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے پاک اور ناپاک کی جو قید یہاں پر لگی ہوئی ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ پاک دوا میسر ہو اور اس سے علاج ہو سکتا ہو، اور اگر پاک دوا میسر نہیں ہے تو ناپاک دوا بھی پہنچا سکتے ہیں علاج کے طور پر، علاج کے طور پر ناپاک سے بھی کر سکتے ہیں. وَكَذَا كُلُّ تَدَاوٍ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِطَاهِرٍ، اور اسی طریقے سے ہر دوا علاج جائز نہیں مگر پاک چیز کے ذریعے سے، پاک چیز کے ذریعے سے ہی دوا علاج جائز ہے. وَجَوَّزَهُ فِي النِّهَايَةِ بِمُحَرَّمٍ، اور دوا علاج کو جائز قرار دیا ہے نہایا میں حرام چیز کے ذریعے سے بھی. اذا اخبرہ طبیب مسلم ان فیہ شفاء، جب کوئی مسلمان طبیب بتائے کہ اس میں جناب والا کی شفا ہے. وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، اور کوئی ایسے جائز چیز موجود نہ ہو جو اس ناپاک چیز کے قائم مقام ہو، تو دو شرطوں کے ساتھ ناپاک چیز سے علاج کر سکتے ہیں. دو شرطوں کے ساتھ آپ شراب سے علاج کر سکتے ہیں. دو شرطوں کے ساتھ آپ منشیات نشہ آور چیزوں کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کیا ہے، جبکہ اس کو مسلمان ماہر ڈاکٹر اس کا مشورہ دے. اب اس دور میں مسلمان ماہر ڈاکٹر بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر ڈاکٹر جو فراہم ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں. تو اگر وہ ماہر ڈاکٹر ہے تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو دونوں کی بات مانی جا سکتی ہے. مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو دونوں کی بات مانی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اپنے میدان کا ماہر ہو، اپنے میدان کا اسپیشلسٹ ہو، اس کا تجربہ اچھا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی متبادل جائز چیز موجود نہ ہو اس کی. اگر متبادل چیز موجود ہے تو اسی کے ذریعے سے علاج کرنا ضروری ہوگا، اور ناپاک چیز کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کہ لوگوں کو بے ہوش کر کے جو علاج کرتے ہیں اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اس کا استعمال بے ہوش کر کے بھی علاج کر سکتے ہیں، آپریشن کر سکتے ہیں تکلیف کو کم کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ سن کر کے علاج کرتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے. قلت وفي البزازية ومعنى قوله عليه السلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نفي الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش. تو اب انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے آپ کو کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان طبیب آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور وہ چیز ناپاک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے علاج کرنا جائز ہے. اور دوسری طرف حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا رکھی نہیں ہے ان چیزوں میں جس کیا ہے. تو روایت سے یہ بات ہوتی ہے کہ حرام چیز میں شفا ہے ہی نہیں. اسی ماہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ حرام چیز میں آ رہا ہے، تو آپ حدیث کی مانیں گے یا طبیب کی مانیں گے؟ آپ حدیث کی مانیں گے یا طبیب کی مانیں گے؟ اچھا، اسی طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں تو ان کو ہمارے کیا نام ہے بریلوی بھائی کہتے ہیں پیش کریں گے. ایسا کریں گے میں تطبیق دینے کی کوشش نہیں کریں گے، دونوں میں تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اولین کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں قول میں تطبیق ہو جائے، لیکن وہ تطبیق نہیں ہے، وہ تو اڑانا چاہتے ہیں مذاق. تو کہتے ہیں تم وہابی کی مانو گے یا صحابی کی مانو گے؟ سمجھ رہے ہو؟ تم وہابی کی مانو گے یا صحابی کی مانو گے؟ تم حدیث کو مانو گے یا اہل حدیث کو مانو گے؟ سمجھ رہے؟ وہ جوڑ بیٹھانے کے لیے اس طریقے سے اڑاتے ہیں. بہرحال تو یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ ناپاک چیز سے بھی علاج کرنا جائز ہے اگر مسلمان طبیب کہتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روایت میں یہ بات آئی ہے ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے جس کو تم پر حرام کیا ہے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ روایت اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اس روایت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، البتہ اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے.
کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بزازیہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اس کا مطلب ہے نفی الحرمت عند العلم بالشفاء، یعنی شفا کے بارے میں علم ہو جائے تو حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز تمہارے اوپر اس وقت تک کے حرام ہے جب تک کہ اس میں تمہیں شفا کا علم نہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے اس میں حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب تک تم کو اس کے بارے میں نالج نہ ہو، علم نہ ہو، اگر اس کے بارے میں شفا کا علم ہو جائے تو پھر اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ نفی الحرمتی عند العلم بالشفا، شفا کے بارے میں علم ہو جانے کے وقت حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ دل علیہ جواز شربہ، یہ روایت گویا خود اس دوا کے پینے پر، استعمال کرنے پر دلالت کرتی ہے، لإزالۃ العطش، پیاس کو بجھانے کے لیے۔ پیاس جی، تو پیاس کو بجھانے کے لیے یہ اچھا جملہ الگ سے ہے۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے حرام چیز میں شفا اس وقت تک کہ نہیں ہے جب تک کہ تم کو شفا کے بارے میں علم نہ ہو۔ اگر شفا کے بارے میں تم علم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے شفا رکھی گئی ہے کہ حرمت ہو جاتی ہے اور اس سے علاج کرنا آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے، ایک بات ہے۔ دوسری یہ کہ حرام چیز کو پینے کی اجازت جو دی گئی ہے قرآن حدیث کے اندر معلوم ہوتی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر معلوم ہوتی ہے، اس سے بھی دلالت ہوتا ہے کہ جب پیاس کو بجھانے کے لیے کو پی سکتے ہیں، پیشاب کو پی سکتے ہیں، تو استعمال نہیں سکتے کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی بہت زیادہ اور پیشاب ہوا یا ناپاک چیز کے علاوہ پینے کی کوئی اجازت دی گئی ہے، تو علاج کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے کیوں نہیں ہوگی اس کی اجازت؟ اس لیے اس کی اجازت ہے، حدیث کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت قدمناہ، اور ہم اس کو اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ وجاز اساغۃ اللقمۃ بالخمر، اور لقمے کو حلق سے نیچے اتارنا جائز ہے شراب کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے لقمے کو نیچے اتارنا یہ بھی جائز ہے۔ وجواز رزق القاضی من کا حصہ لینا، روزینہ لینا، یہ بھی جائز ہے۔ لو بیت المال حلالن، اگر بیت المال حلال ہو۔ اب دیکھیے کہاں دوائی کی بات چل رہی تھی، کہاں روزینے کے بارے میں، کہاں بات چل رہی تھی قرآن مجید کو رنگنے اور کیا کہتے ہیں مصحف کو ٹھیک کرنے کے بارے میں اور نقش و نگار کے بارے میں، کہاں بات آ گئی ذمے کے داخل ہونے میں۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ متفرقات ہے، اس میں ہر طرح کے مسائل لکھے گئے ہیں، اس میں کوئی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی خاص ترتیب کا اس میں لحاظ نہیں رکھا گیا۔ جی کہاں گئے تو جی وجواز رزق القاضی من بیت المال، اور قاضی کا روزینہ لینا بھی جائز ہے بیت المال سے۔ لو بیت المال حلالن، اگر بیت المال حلال ہو، بیت المال حلال ہو، جمع بحق، اس میں جو پیسہ جمع کیا گیا ہو
وہ حق برحق طور پر جمع کیا گیا ہو، ناجائز طور پر جمع نہ کیا گیا ہو، لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے، مار پیٹ کے ذریعے سے دوسرے کی سمپتی ضبط کر کے جمع نہ کیا گیا ہو، جیسے کہ ہماری یوگی سرکار جمع کر رہی ہے، سی اے کے خلاف نعرہ لگانے والوں کی سمپتی کو ضبط کر لیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بیت المال کیا ہے حلال ہو اور حق طریقے پر پیسے اس میں جمع کیے گئے ہوں، تو بیت المال سے قاضی صاحب روزانہ لے سکتے، روزینہ لے سکتے ہیں، تنخواہ لے سکتے ہیں۔ وَإِلَّا لَمْ يَحِلْ، ورنہ بیت المال سے پیسہ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر معلوم ہے کہ بیت المال میں جو مال رکھا ہے، جو پیسہ آیا ہے، یہ ناجائز ہے، تو پھر اس کو استعمال کرنا درست نہیں۔ وَعُبِّرَ بِالرِّزْقِ لِيُفِيدَ تَقْدِيرَهُ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ وَأَهْلِهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَلَوْ غَنِيًّا فِي الْأَصَحِّ۔ مصنف نے جو رزق کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، تنخواہ کا لفظ، وظیفے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے جو الرزق کی تعبیر یہاں پر استعمال کی، رزق القاضی، جو رزق کی تعبیر اختیار کی ہے، تو یہ بتانے کے لیے کیا ہے تاکہ بقدر کفایت ہی کو مقدر رہے، تاکہ بقدر کفایت ہی کا اندازہ ہو سکے کہ اتنا لے سکتے ہیں جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو جائے، فی کل زمان، ہر زمانے میں، چونکہ ہر زمانے کے اعتبار سے تقاضے ضروریات بدلتی رہتی ہیں، اس لیے تنخواہ کے بجائے یہ بتایا گیا کہ روزینہ لے سکتا ہے، یعنی اس کو روزانہ جتنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے میڈیم انداز میں، جتنے میں اس کے گھر والوں کا خرچہ چل جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے، اتنا لے سکتا ہے، چاہے قاضی مالدار ہی کیوں نہ ہو، صحیح قول کے مطابق۔ تو گویا کہ اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقیر ہو تو لے سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں فقیر ہو یا غنی ہو، باہر دو صورت لے سکتا ہے۔ وَهَذَا لَوْ بِلَا شَرْطٍ، لیکن یہ جو قاضی تنخواہ لے گا یہ بغیر شرط کے لے گا، یعنی منصب قضا دینے سے پہلے تنخواہ دینے کی شرط نہ لگائی گئی ہو، مطلقاً دین کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اب بات ہوئی تھی کہ آپ کو بھائی قضا کا کام کرنا ہے، تنخواہ کا، پیسے کا کوئی ذکر نہیں ہوا، پھر اس کو دیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پہلے سے شرط لگا دیا تو گویا کہ یہ آپ نے اس کو اجرت پر رکھ لیا ہے۔ ولو بھی، اور اگر شرط کے ساتھ ہو، لو بھی مطلب کیا ہے، لو بالشرطی، اور اگر شرط کے ساتھ ہو کل اجرا، تو یہ اجرت کا طریقے سے ہو جائے گا، فحرام، تو یہ حرام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لأن القضاء طاعت، اس لیے کہ قضا کا کام کرنا یہ کیا ہے، طاعت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ فلم تجز کا سائر الطاعات، تو اس پر پیسہ لینا جائز نہیں ہوگا جیسے کہ دیگر طاعتوں پر پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھانے پہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے، اذان دینے پر پیسہ لینا جائز نہیں ہے، تلاوت کرنے پر پیسہ لینا جائز نہیں ہے، ویسے ہی قضا پر بھی پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی طاعت ہے۔ اللہ ہو، کسی کو امامت پر رکھ لیا، پھر پیسہ دینا شروع کر دیا، سمجھ، کسی قرآن پاک پڑھوا لیا اور پھر اپنی خوشی سے بعد میں 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے بعد یا اسی دن یا 2-4 دن کے بعد دے دیا کچھ پیسے، الگ بات ہے، لیکن شرط کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ متاخرین نے ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور بعض دینی شاعر کو بچانے کے لیے امامت پر اجرت کو جائز قرار دیا ہے، اذان کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے، تعلیم قرآن کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے، اسی طریقے سے قاضی کی اجرت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ اب اس دور میں امارت شرعیہ کی جانب سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جن حضرات کو قاضی بنایا جاتا ہے، اگر وہ حضرات، ان حضرات کو تنخواہ نہ دی جائے تو سارے قاضی بالکل پاجی ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں، سارے قاضی بالکل پاجی ہو جائیں گے اور ایک بھی فیصلہ صحیح نہیں کریں گے، کہیں گے کہ تم لوگ لڑائی جھگڑا دیکھنے کے لیے ہم سب درد سر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بیوی ایسے ہم سے گھر میں لڑائی کر لیتی ہے کہ مزید ہم نہیں سن سکتے ہیں، جاؤ بھاگو یہاں سے، تو قاضی کوئی فیصلہ کرے گا نہیں ٹھیک۔ اس لیے آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے شرط کے ساتھ بھی آپ پیسہ لے سکتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے بات کر لینی چاہیے قاضی سے کہ آپ کو اتنا پیسہ ہم تنخواہ کے طور پر دیں گے، آپ بخوشی تیار ہیں کہ نہیں،
ورنہ بعد میں دینے کے کہیں گے تو پوری مہینے قاضی بدلی سے کام کرے گا اس انتظار میں کہ دیکھیں دیتے کتنا ہے، ہمارا پڑوڑے گا کہ نہیں پڑوڑے گا. وہی نا بمبئی میں پروڑنا بولتے ہیں، بمبئی کی زبان میں پروڑنا بولتے ہیں. قل تو میں کہتا ہوں وحل یجری فیہ کلام المتاخرین، کیا اس کے اندر بھی متاخرین کا کلام جاری ہوگا؟ یحرر سے بھی لکھنا چاہیے. یعنی متاخرین نے جو فتویٰ دیا ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر جو اجرت لے سکتے ہیں، تو کیا قضا پر بھی اجرت لے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت تکمیل نہیں ہوگی بغیر تنخواہ دیے ہوئے، اس لیے اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ فیصلے کی نزاکت کے حساب سے رقم نہیں لے گا.